بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے اور اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال، کہ اسلام کی 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ اسلام کی 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 شہادت دینا اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 حج کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 3 جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے یہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کا حکم ملا ہے۔ تو زکوٰۃ ہر ایسا شخص جو مسلمان ہے، عقل مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، تو ایسے شخص پر، اور اس پر 1 سال گزر بھی گیا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب جو ہے سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہونا ہے۔ یہ 12 گرام کے اعتبار سے 7.5 تولے ہونا ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں 10 گرام پر 1 تولے کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ 12 گرام کے اعتبار سے 1 تولہ سمجھا جائے جو پہلے ہوا کرتا تھا، اس لحاظ سے 7.5 تولے سونا ہونا ہے۔ اور 52.5 تولہ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے تو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسی شکل میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس یہ دونوں مکمل نہ ہو، مثال کے طور پر کسی کے پاس صرف 4 تولے سونا ہو اور 10 تولے چاندی ہو، تو ایسی شکل میں جو چاندی دونوں کو ملانے کے بعد، دونوں کو فروخت کرنے کے بعد کتنی رقم حاصل ہوتی ہے؟ اگر وہ رقم چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت سخت احکامات وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا گیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ مفسرین نے یہاں پر اللہ کے راستے سے مراد زکوٰۃ لی ہے، یہاں پر ادا نہ کرنا، خرچ نہ کرنا سے مراد زکوٰۃ ادا نہ کرنا لیا گیا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اسی قیامت کے دن اس کو تپایا جائے گا، یعنی وہ مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آگ تپا کر اس مال کو، اس خزانے کو، اس سامان، اس سونے چاندی کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیشانی پر اور اس کے پیٹھوں پر داغے جائیں گے، یعنی وہ گرم جو جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے ہیں وہ لگائیں گے۔ پھر وہی ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، لیجئے یہ وہ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے آپ کے لیے، تو اس کا مزہ چکھ لو۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا مال، ان کے سونے چاندی، وہ سانپ اور اژدہے کی شکل اختیار کر لیں گے، اور آدمی کے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اس کے جبڑوں کو پکڑیں گے، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر ڈھسیں گے، اور کہے گا وہ سانپ کا انا مالک، وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم کی آیت ہے اس آیت کو تلاوت فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔
کہ وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کرے ولا یحسبن الذین یبخلون، وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کرے، یہ نہ سمجھیں جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہیں، بلکہ وہ ان کے لیے نقصان کا سامان بن جائے گا اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں۔ زکوٰۃ ہم پر سال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے مالداروں پر، اور مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے فقراء اور مسکینوں کو پر یہ تقسیم کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ مال زکوٰۃ مسلمانوں سے لیا جائے گا اور مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا، اور مسلمانوں کے فقیروں پر، محتاجوں پر جو مستحق زکوٰۃ ہے مسلمانوں سے، ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور مکمل طور پر ہم حساب لگائیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور ہم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کا حساب کر کے زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق